چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، تو آپ سب یہ نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے اور اس کی خوب خوب تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ سید عبد الرحمن شاہ۔ سید عبد الرحمن شاہ، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ ارکم رضا اتاری۔ ارکم رضا اتاری۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نہال۔ محمد نہال۔ جی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد اویس کلیم۔ محمد اویس کلیم۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ساجد۔ محمد ساجد، ماشاءاللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد عتیق۔ محمد عتیق۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو سیکھنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ یہ دعا مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے 2 ملتی جلتی آواز والے حروف کے درمیان فرق کرنا سیکھا تھا، تو آئیے آج ہم ان حروف کو دہرا لیتے ہیں۔ تو آپ سب میرے ساتھ یہ مل کر سیکھیں گے نا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، پچھلے پروگرام میں ہمارا پہلا حرف تھا تا۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم باریک پڑھیں گے، یعنی اسے ہم پڑھیں گے تا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ تا 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 تا۔ تا۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے تو۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے، یعنی تو 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 تو۔ تو
تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ فیل کی 2 آیات پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم تیسری آیت پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پیارے بچوں پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو. واو پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس واو کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس واو کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زبر. زیر زیر. پیش. پیش. زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں واو پر زبر ہے تو اسے ہم متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے ہم اس طرح پڑھیں گے. واو زبر وا. واو. زبر وا. واو زبر وا. واو. زبر وا. واو زیر وی. واو. زیر وی. واو پیش وو. واو. پیش وو. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں جو میں نے آپ کو باتیں حرکات کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آئیں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. پیارے بچوں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ لکھا تو الف ہوا ہے لیکن میں نے اسے کہا حمزہ. ایسا کیوں؟ تو پیارے بچوں الف پر جب کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف کہتے ہیں لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے ہم الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. یعنی اسے ہم یہاں پر الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حمزہ. اب حمزہ پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. جی ہاں. تو یہاں پر بھی ہم حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے را. کیا ہے؟ را. اور را پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اب جزم والے حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں را پر جزم ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو جو باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ کو یاد رہنی چاہیے پھر آگے چل کے میں آپ سے سنوں گا. ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف سین. کیا ہے؟ سین. جب ہم اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے؟ یعنی سین. آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ. سین. ماشاءاللہ. اب سین پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام. اور لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم سین اور لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی مل کر ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. واو زبر وا. واو. زبر وا. حمزہ را زبر ار. حمزہ. را. زبر ور. سین زبر سا. سین. زبر سا. ار سا. ارسا. لام زبر لا. لام. زبر لا. ارسل. ارسل. وارسل. وارسل. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین. کیا ہے؟ عین. پیارے بچوں عین ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے عین. کیا ہے؟ عین. اور ایک حرف ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اس کی ادائیگی حلق کے درمیانے حصے سے ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ حلق کے درمیانے حصے سے.
और जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसकी अदायगी हलक के निचले हिस्से से होगी। कहाँ से होगी? हलक के निचले हिस्से से। यानी इसे हम पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, और इसे पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ। हमजा ज़बर आ। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। तो यहाँ पर आइन पर है ज़बर, क्या है? ज़बर। तो इससे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफे लाम, क्या है? लाम। और लाम पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफे या, क्या है? या। और या पर कौन सी शक्ल है? यलम। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। या जो है ये हुरूफे लीन में से है। अब हुरूफे लीन क्या है? तो इसके बारे में ये है कि दो हरफों वाव और या को हुरूफे लीन कहते हैं। अब हुरूफे लीन कब होंगे? तो इसके बारे में ये है कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वहाँ पर वावलीन होगा, और या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो वहाँ पर या लीन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब हुरूफे लीन को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि हुरूफे लीन को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से पढ़ेंगे। यानी इस तरह लाम वाव ज़बर लौ, लाम वाव ज़बर लौ, लाम या ज़बर लई। लाम या ज़बर लई। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफे हा, क्या है? हा। हा भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम इस हर्फ की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम इस हर्फ की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, और इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा। हा ज़बर हा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। फिर यहाँ पर आप हा के नीचे कौन सी शक्ल देख रहे हैं? ज़ेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम, और मीम पर क्या है? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? अपने से पहले वाले मुतालिका से मिलाकर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो यहाँ पर भी हम मीम को इससे पहले वाले मुताहरिक हर्फ यानी हा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। आप सब मेरे साथ मिलकर हिज्जे करेंगे ना? जी। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, लाम या ज़बर लई, अलई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम। अलैहिम। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ तौ, क्या है? तो और तौ के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया था कि जब हम तौ की अदायगी करेंगे तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा कर। जी हाँ। अब तौ के ऊपर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। माशाअल्लाह। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ क्या है? या साकिन। और या साकिन से पहले जबर हो तो वहाँ क्या होगा? यालीन। क्या होगा? यालीन। और हुरूफे लीन को हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ रा, क्या है? रो। रा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो जबर। क्या कहते हैं? दो ज़बर। और इस रा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो जेर। क्या कहते हैं? दो ज़ेर। और इस रा पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो पेश। क्या कहते हैं? दो पेश। दो जबर, दो ज़बर। दो जेर, दो ज़ेर। दो पेश। दो पेश। अब दो जबर, दो जेर और दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। अब तनवीन को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि तनवीन की अदायगी नून साकिन की तरह होगी। किस तरह होगी? नून साकिन की तरह। यानी इसे हम इस तरह पढ़ेंगे, रा दो जबरन, रा दो ज़बरन। रा दो जेरिन, रा दो ज़ेरिन। रा दो पेशरुन। रा दो पेशरुन। समझ में आया बच्चों? जी।
تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طی رن. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ پر کون سی حرکت ہے؟ تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با کیا ہے؟ اور با پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. پھر اس کے بعد اگلا حرف الف کیا ہے؟ پیارے بچوں الف جو ہے حروف مدہ میں سے کن میں سے ہے؟ حروف مدہ. جی ہاں. اب حروف مدہ کیا ہیں؟ تو حروف مدہ الف، واو اور یا کو کہتے ہیں. کن کو کہتے ہیں؟ الف، واو اور یا. ماشاء اللہ. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ. واو مدہ، واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب حروف مدہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف. ایک الف تک کھینچیں گے. یعنی اس طرح پڑھیں گے با الف زبر با، با الف زبر با. با واو پیش بو، با واو پیش بو. با یا زیر بی. با یا زیر بی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با، اور با کے نیچے کیا ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے یا ساکن. کیا ہے؟ یا ساکن. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا؟ یا مدہ. اور یا مدہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر. جی ہاں، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہاں ہم الف کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام، اور لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ آخری لفظ بھی مکمل ہو گیا. تو آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، با الف زبر با، ابا ابا با یا زیر بی، با یا زیر بی، ابابی، ابابی، لام زبر لا، لام زبر لا، ابابیلا. ابابیلا. پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں گول دائرے کا، یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت مکمل ہونے کا. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت مکمل ہونے کا نشان. اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو، جیسا کہ یہاں لام پر زبر ہے، تو یہاں پر ہم لام کو ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ساکن. جی ہاں. یعنی یہاں ہم لام زبر لا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے با سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ابابیل، ابابیل، ابابیل. ابابیل. تو پیارے بچوں آج کی ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. آئیے ہم اس کو مل کر دوہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ یہ آیت مل کر دہرائیے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہلال لذتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، آج ہم قدرت کی انوکھی، حسین اور فائدہ مند تخلیق
یعنی کہ بھیڑ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک میں بھی بھیڑ کا ذکر فرمایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیڑ کا گوشت تناول فرمایا یعنی کھایا ہے۔ بکری، گائے اور اونٹ کی طرح بھیڑ بھی ایک میمل جاندار ہے جو بچے دیتی ہے اور اس کا دودھ بھی نکالا جاتا ہے۔ بھیڑوں کو گھروں میں بھی پالا جاتا ہے اور فارم میں بھی۔ اسے زیادہ تر گوشت، دودھ یا پھر اون حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا ہے۔ بھیڑ کی غذا میں سبزی، گھاس، پودے اور سوکھا چارہ شامل ہوتا ہے۔ بھیڑ کی کھال اون موٹے ریشے کی ہوتی ہے جو قالین بنانے کے لیے کام میں آتی ہے، یعنی ان کے جسم پر لمبے، بڑے یا گہرے بال کھال کی صورت موجود نہیں ہوتے۔ بال والی کھال رکھنے والے بکرا بکری ہوتے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر بھیڑ کی کھال کے اوپر موجود اون سال میں 2 بار کٹ کی جائے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس کا بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ بھیڑ کی ہیلتھ اچھی رہے گی، اور دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اون زیادہ کوانٹٹی میں حاصل ہوگی۔ بھیڑ کی کھال سے مضبوط اون حاصل ہوتا ہے جس سے گرم کپڑے، قالین، کمبل، جیکٹس، کوٹ وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس وقت پوری دنیا میں بھیڑوں کی تقریباً 800 سے زائد بریڈز موجود ہیں، اور اگر ان کی کل تعداد کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں تقریباً 1 ارب یعنی 1 بلین کے قریب بھیڑ موجود ہیں۔ ویسے تو پولٹری میں سب سے زیادہ بریڈز مرغی کی ہوتی ہے، لیکن اگر باقی لائیو اسٹاک کی بات کی جائے تو تمام لائیو اسٹاک میں سب سے زیادہ بریڈز بھیڑ کی ہوتی ہے۔ صرف امریکہ میں 50 سے زیادہ بھیڑ کی بریڈز موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 168 ممالک میں ان کی فارمنگ اور دیکھ بھال کے لیے بہترین کام ہو رہا ہے۔ ان ممالک میں چین، پاکستان، عرب ممالک، نیوزی لینڈ، سوڈان، ملیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ دنیا میں جو ملک اس وقت بھیڑوں کی فارمنگ کر رہے ہیں ان میں چائنا ٹاپ پوزیشن پر ہے، جہاں اس وقت 170 ملین کے قریب بھیڑیں موجود ہیں۔ دنیا میں بھیڑوں کی جو بریڈز پائی جاتی ہیں ان میں یہ بہت کامن ہیں۔ میرینو شیپ یہ اسپین میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے اون کو تمام شیپس میں سب سے زیادہ سافٹ اور بہتر کوالٹی کا مانا جاتا ہے۔ لنکن شیپ یہ انگلینڈ میں پائی جاتی ہے، اس کا اون سب سے زیادہ بھاری، لمبا اور کرل ہوتا ہے، اور اس سے سب اونوں میں سب سے بہترین اون حاصل ہوتا ہے۔ ڈورسیٹ شیپ یہ یوکے میں پائی جاتی ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سفید ہوتی ہے اور آؤٹ آف سیزن بھی بریڈز کرتی ہے، خاص طور پر ونٹرز میں۔ اس کے علاوہ ہیمپشائر بھیڑ جو ساؤتھ انگلینڈ میں پائی جاتی ہے، کوریڈل بھیڑ جو امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ارجنٹینا اور یوروگوئے میں پائی جاتی ہے، ساؤتھ ڈاؤن بھیڑ یہ بھی انگلینڈ میں پائی جاتی ہے، کولمبیا بھیڑ امریکہ میں پائی جاتی ہے، جبکہ شروپشائر بھیڑ جو کہ سینٹرل ویسٹ انگلینڈ میں پائی جاتی ہے۔ بکری، ہرن، گائے اور بھینس کی طرح ان کے بھی پاؤں میں کھر ہوتے ہیں، اور ان میں 2 انگلیاں بیچ میں سے تقسیم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر بھیڑوں کے لمبے اور کرولنگ کیے ہوئے سینگ ہوتے ہیں۔ فیمیل بھیڑ کو یو اور میل بھیڑ کو مینڈا جبکہ انگلش میں ریم کہتے ہیں۔ 1 سال سے چھوٹے بھیڑ کو اردو میں میمنا اور انگلش میں لیمب کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے گوشت کو لیمب مٹن کہتے ہیں جو ہلکا گلابی ہوتا ہے، اور 3 مہینے سے چھوٹے لیمب کو اسپرنگ لیمب کہتے ہیں۔ بھیڑیں گروپ کی شکل میں رہتی ہیں جنہیں ہرڈز یعنی ریوڑ کہتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق بھیڑوں میں خصوصیت موجود ہوتی ہے کہ ان کو اگر ٹریننگ دی جائے تو وہ انسانوں کے چہرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں۔ انہیں پورٹریٹ دکھا کر چیک بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ اپنے مالک کو تو یہ بغیر کسی ٹریننگ کے بھی پہچان سکتی ہیں۔ بھیڑوں کی چربی یعنی فیٹ جسے ٹیلو بھی کہتے ہیں، اور اس سے صابن اور کینڈلز بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ بھیڑ کا گوشت تقریباً ہر ملک میں لوگ کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ بھیڑوں کی بریڈز میں ٹیکسل اور ڈورسیٹ بریڈ بھیڑ کا گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے آپشن کے طور پر یوز کی جاتی ہیں، جبکہ بہترین اون بھی ان بھیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جن کے نام یہ ہیں میرینو، ریمبوائلٹ نیلے چہرے والا یعنی بلو فیس لیسسٹر، اور کوریڈل۔ یہ وہ بریڈز ہیں جن سے اچھی کوالٹی کا اون حاصل کیا جاتا ہے۔ بچوں، بھیڑوں کا ویژن یعنی ان کی دیکھنے کی صلاحیت 300 ڈگری تک ہوتی ہے، اور یہ بغیر سر کو گھمائے پیچھے کی طرف کے حصے کو دیکھ سکتی ہیں۔ بھیڑوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ برتن یا اسٹور کیے ہوئے پانی کی بنسبت ندیوں اور نہروں میں بہتے ہوئے پانی کو پینا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ بھیڑوں کا دودھ بھی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اور اس سے دوسری مصنوعات جیسے پنیر یعنی چیز بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے گائے، بکری اور اونٹ میں بے شمار نعمتیں اور فائدے رکھے ہیں، اسی طرح آج ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ اللہ پاک نے بھیڑ میں کتنے فائدے رکھے ہیں، اور ہم اس سے کئی فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔
ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔